السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، الحمد للہ الذی لم يزل ولا يزال حیا قیوما عالما مدبرا سمیعا بصیرا۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم عزیز بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی سب سے قیمتی چیز جو بنائے ہیں وہ ایمان ہے۔ ایمان دنیا اور آخرت میں بے انتہا قیمتی چیز ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی ایمان والا اللہ پر ایمان یقین رکھنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو باقی نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کائنات کی فنا اور اس کائنات کا ختم کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یعنی دنیا جو چل رہی ہے تو ایمان والوں کی طفیل میں، اور ایمان والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین، آسمان، مخلوق، جانور، جنات سب کا اللہ تعالیٰ نظام چلا رہے ہیں۔ ایمان والوں کے بغیر یہ نظام کچھ کام کا نہیں ہے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ ایک ہیں، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اس چیز کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ یعنی اللہ ایک، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور غیر اللہ میں کوئی ہمارا جو ہے معبود نہیں ہے، کوئی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہے۔ اس بات کا یقین دل میں بٹھانے کا نام ایمان ہے۔ اگر اللہ سے بھی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی ہوتا ہے، اگر یہ چیز دل میں آ گئی تو یہ چیز تو مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین تھے ان کے دلوں میں بھی یہ باتیں تھیں۔ ہاں اگر آپ کا رب آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کے رب پر ایمان لائیں گے، لیکن ہم ہمارے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، انہوں نے کہا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر، تمام پتھروں کو، بتوں کو چھوڑ کر اس ایک رب کی طرف ایمان لانا یہ ایمان ہے۔ فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ کہہ لو، تفلحون، کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ایمان، اور ایمان اتنا آسان چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس بات کو دل میں بٹھانا ہے، حقیقی معنی میں دل میں بٹھانا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کہنا ہی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جن کو اس کا کوئی یقین نہیں ہے، جس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس بات کا اقرار، اس بات کی اہمیت دل میں رکھ کر ایمان لانا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں تو ان کی بات میں تو 100% کامیابی ہے۔
اور ان کی باتوں سے انکار کرنا تو 100% گمراہی اور ناکامیابی ہے۔ تو ہمارے ایمان کا سطح اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا نبی کی زندگی پر عمل کر رہے ہیں اور کتنا ہم نبی کے زندگی سے دور ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایمان لائے تھے، اور دشمن تو ہمیشہ ایمان ختم کرنے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے۔ جو ایمان لائے ان کا ایمان ختم کرنے کی ہمیشہ شیطان اور شیطان کے ماننے والے ہمیشہ کوشش کرتے رہے، ہمیشہ شک و شبہات لوگوں کے دل میں ڈالتے رہے کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں، ایمان ان کا متزلزل ہو جائیں، ایمان ان کا کمزور ہو جائے، اور یہ جب موت کا وقت آئے تو بے ایمانی کی حالت میں اور اللہ پر یقین کے بغیر یہ دنیا سے چلے جائیں۔ یہ تو شیطان کی ہمیشہ محنت رہتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں ایک وقت ایسا صدمہ دل کو پہنچا، کئی لمبے مہینوں تک لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہا میری حالت ایسی ہو گئی، موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ایمان پر میرا خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ خوف میرے دل کو ایسے لگا ہے کہ اب میں کسی سے بات نہیں کر سک رہا ہوں۔ یعنی اس خوف ان کو بے چین کر رہی تھی۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر محدث، اب ان کے حالات خود پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، اپنی پوری حیات علم حدیث پر، علم قرآن پر اور جہاد میں اللہ کے راستے کی محنتوں میں صرف کیے، لیکن آخری وقت آیا، موت کا وقت آیا تو چیخنے لگے، پریشان ہونے لگے۔ حالانکہ سفیان ثوری وہ محدث ہیں، جب انہوں نے ایک فتویٰ دیا ایک بادشاہ کے خلاف، تو بادشاہ نے کہا کہ وہ میرے خلاف فتویٰ دیتا ہے، وہ میرے خلاف فتویٰ دیتا ہے، اب اس کو میں ایسی سزا دوں گا، اس کو ایسی سزا دوں گا، آئندہ کے لوگ یاد رکھیں گے کہ بادشاہوں کے خلاف بولنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے لشکر روانہ کیا۔ سفیان ثوری مکۃ المکرمہ مسجد حرام میں ہے، مسجد حرام میں سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ اور مغیرہ، یہ تینوں صاحب دوست تھے، موجود ہیں۔ تو مغیرہ بھاگتے ہوئے آ کر کہنے لگے سفیان تم بھاگ جاؤ، بادشاہ نے لشکر روانہ کر دیا ہے اور خود وہ لشکر لے کر آ رہا ہے مکے کی طرف، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو سفیان ثوری کہنے لگے میں کیوں بھاگوں؟ وہاں سے اٹھے، وضو کیا، نماز ادا کی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑا، غلاف کو پکڑ کے کہنے لگے یا اللہ تیرے میرے دوستی کا واسطہ، اگر وہ میرا دشمن جو مجھے قتل کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوا، اگر وہ مجھ پہ وہ مکے میں داخل ہو گیا تو تیرے میرے دوستی کا خیر نہیں ہے۔ بس یہ بات کہہ کے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر پہنچائی کہ وہ جو قتل کرنے کے لیے بادشاہ نکلا تھا اپنی سواری سے نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ کے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اس کی موت آ گئی۔ مقام اتنا بڑا، دعا کر رہے ہیں، اللہ فوراً دعاؤں کو سن لے رہے ہیں، لیکن موت کا وقت آیا۔ ایسے بہت ساری ان کی زندگی کے حالات ہیں۔ موت کا وقت آیا تو بے چین آوازیں کرنا شروع کر دیے، تو قریب میں جو دوسرے تھے کہنے لگے سفیان صبر رکھو، اللہ تمہارے ساتھ خیر کرے گا۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے کیسے صبر آئے گا، مجھے اس بات کا خوف تڑپا رہا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہونے والا ہے یا بے ایمانی پہ ہونے والا ہے، یعنی میری موت کس حالت پہ آنے والی ہے، مجھے یہ چیز بے چین کر رہی ہے۔ یہ ایمان کے بارے میں فکر مند، اور ہم تو حالات میں ایسے چل رہے ہیں اور ایمان سے ہم ایسے بے فکر ہو گئے، ہم کلمہ پڑھ لیے، جنت ہمارے لیے پکی ہو گئی، ہم اس کے یقین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی اعمال کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، اعمال کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے روض الفائق، اس کتاب میں حضرت عبداللہ ابن موزون رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک نوجوان کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے، بس ایک ہی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میری موت ایمان کی حالت میں آئے، یا اللہ میری موت ایمان کی حالت میں آئے۔ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم جو لا الہ الا اللہ کبھی ایک مرتبہ پڑھ لیے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہو گئے۔ بھائی ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ ایمان کی حالت میں مجھے موت دے دے، بس یہی ایک دعا رٹ اس کے زبان پہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن موزون رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے، جا کر کہنے لگے کہ اس نوجوان سے کہ بھائی
تم ایک ہی دعا مانگ رہے ہو کہ اللہ ایمان کی حالت میں تمہیں موت دے دے، بس ایک ہی دعا تم مانگ رہے ہو اللہ سے۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے 2 بھائی تھے، اور میرا ایک بھائی اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت صرف اللہ کے لیے للہ فی اللہ بغیر معاوضے کے مسجد میں اذان دیتا رہا، اور جب موت کا وقت آیا تو موت کے وقت اس نے لوگوں سے کہا قرآن لا کے دو، تو قرآن اس کے ہاتھ میں لا کر دیا گیا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ قرآن لے کر کچھ اللہ سے جو ہے قرآن کے توسط سے کچھ کہے گا، تو وہ قرآن ہاتھ میں لیا اور کہتا ہے کہ اے لوگو تم گمراہ ہو گئے، میں اس قرآن کو اور تم لوگوں سے میں منہ کر دیتا ہوں، اور میں نصرانی بنتا ہوں اور عیسائیت پر میں ایمان لاتا ہوں، اور اس حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اور ایک دوسرا میرا بھائی تھا جو 30 سال تک للہ فی اللہ بغیر معاوضے کے مسجد میں اذان دیتا رہا، جب اس کا موت کا وقت آیا تو وہ اسی طرح نصرانی ہو کر عیسائی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن موزون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی وجہ ہے آپ کے بھائیوں کے اس طرح ایمان سے باہر نکل کر نصرانی ہو کر مرنے کی؟ کوئی وجہ ہے؟ ان کا وہ کون سا عمل تھا جس سے اللہ ناراض ہو گئے؟ تو کہنے لگا ان کا عمل یہ تھا کہ وہ عورتوں میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے، اور بے ریش لڑکے یعنی جو کم عمر لڑکوں سے وہ لوگ جو ہیں غلط حرکتیں کرتے تھے۔ یہ 2 غلطیاں ان کی تھی، عورتوں میں دلچسپی اور کم عمر لڑکوں سے جو ہے ان کا تعلق، یہ 2 چیزیں ان میں خرابیاں تھیں، ورنہ تو وہ مؤذن 30 سال تک مسجد میں صرف اللہ کے لیے اذان دینے والے، لیکن یہ اعمال کی وجہ سے، یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ موت سے پہلے ایمان چھین کے جو ہے دنیا سے نکال دیا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے یا ایمان کی حالت میں ہم نے زندگی گزاری، ہم نے کتنے حج کیے، کتنے رمضان کے روزے رکھے، ہم نے کتنے صدقے کیے، اگر موت ایمان کی حالت میں نہیں آئی تو سارا رائے گاں گیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یا کسی ایک اللہ والوں سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا پتہ چلے میرے گھر کے اس کمرے کے چوکھٹ پر، میرے جو کمرے کا دروازہ ہے، اس دروازے پر ایمان پر میری موت آئے گی، یہ دروازے کے پاس ایمان کی حالت میں میں مروں گا، مجھے اس بات کا پتہ چلے، اور میرے گھر کا صدر دروازہ، گھر کے چھوٹے کمرے کے دروازے ہوتے ہیں اور گھر کا جو بڑا گیٹ ہوتا ہے باہر کا، کہنے لگے مجھے اس بات کا علم ہو کہ میرے کمرے کے دروازے کے پاس میری ایمان کی حالت میں موت آئے گی، اور میرے صدر دروازہ جو گھر کا ہے اس صدر دروازے کے پاس شہادت نصیب ہوگی، اگر میں وہاں تک چلے گیا تو میں شہید ہوں گا، شہید کا مرتبہ ملے گا، اگر میں اس دروازے کے پاس مرا، موت آئی تو میں ایمان کی حالت میں مرا، تو میں اس دروازے کے پاس مرنے کو پسند کروں گا، کیونکہ مجھے کیا معلوم میں اس دروازے تک جانے سے پہلے میری نیت بدل جائے اور میں شہادت کے بغیر کفر میں مر جاؤں۔ یعنی اگر مجھے ایمان کی حالت میں موت آتی ہے تو میں یہیں پہ مرنا پسند کروں گا، مجھے کیا معلوم کہ میں اس صدر دروازے تک پہنچنے سے پہلے شہادت ملے یا نہ ملے، شہادت کے بجائے کفر میں میری موت آ جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ایمان کے بارے میں فکر مند، یہ ایمان کے معاملے میں اتنے بے چین کہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ لیکن آج کی دنیا مسلمانوں کے ارتداد کی بھرمار ہے، ہر شہر ہر بستی میں لوگ جو ہیں مذہب سے دور ہوتے جا رہے، چہرے نمازیوں کے گھر کی بچیاں بھائی کون سی محبت کے چکر میں کسی ایک نوجوان کے لیے اپنا ایمان بیچ کے جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، غیر مسلم بن کے اپنی زندگیاں دنیا اور آخرت دونوں تباہ۔ ایمان کی قیمت، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، چند واقعات لکھے ہیں۔ ایک علاقہ ہے، سندھ کا علاقہ ہے، ایک چھوٹا گاؤں ہے، قحط سالی تھی، بڑے حالات، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ جا کر دعا کرنے کے لیے گئے، استخارے کی دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی بارش نہیں ہوئی ہے، تو واپس آ گئے۔ اس علاقے کی طوائف، جو عورتیں جو پیسوں کے لیے گناہ کرتی ہیں، وہ عورتیں آئی اس علاقے کے مالدار ذمہ داروں کے پاس، آ کر کہنے لگی دیکھو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں بارشیں رکی ہوئی ہیں، ہمارے گناہوں کا نتیجہ۔ ہر آدمی اپنی گناہ کو سمجھے، یہ نہ سمجھیں ارے میرے بازو گھر والا صبح سے شام تک ٹی وی دیکھتا ہے، رات بھر گھر میں گانے بجاتا ہے۔ بھائی دوسروں کو دیکھنا نہیں ہے، اپنی حالت دیکھنا کہ میرے اندر ایمان، اعمال کیسے ہیں۔
امت پہلے اعمال سے دور ہوئی، نمازیں ختم، آج جمعے کی نمازیں ختم، آج امت ایمان سے ختم ہو رہی ہے۔ ہر دن خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ایک ہے کلمہ پڑھ کے وہاں مندر میں نکاح کر جو ہے جا کر اس سے شادی کر لی، اس سے بھائی یہ دل کٹنے کی چیز ہے۔ ایمان والا، ایک ایمان والا اگر ایمان سے نکل جائے تو پوری امت کو ڈوب مرنا چاہیے غیرت کی وجہ سے کہ ہم اس ایک کو ایمان سے جانے سے روک نہیں سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک جنازہ گیا یہودی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ یہودی کا جنازہ ہے، آپ یہودی کے جنازے پہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرا امتی ہے، وہ میری بات مانتا تو جنت میں چلے جاتا، وہ میرے بات مانے مگر مر گیا اور وہ جہنم کے حوالے ہو گیا۔ یہ فکر امت کے لیے۔ آج ایمان والوں کے گھروں کی اولاد ایمان سے دور ہوتے ہوئے جا رہی ہے، اور ایمان والوں کے جسم پہ کوئی جنبش نہیں، ان کے پیشانیوں پہ کوئی جو ہے سلوٹیں نہیں آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ طوائفیں آئی، آ کر کہنے لگی دیکھو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمیں اس گاؤں کے باہر جہاں استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے بارش کے لیے وہاں لے کر چلو، بس ایک کام یہ کرنا کہ ہمارے قریب میں کوئی لوگ نہ آئیں، کوئی مرد نہ آئیں، تاکہ ہم اللہ کی رحمت مانگنے کے لیے جائیں، کوئی آدمی آ کر ہمیں چھیڑنا شروع کر دیں، اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کا عذاب ہی اتر جائے گا۔ اس لیے لوگوں کو روکے رکھنا، کہتے ہیں خود لوگ گواہ ہیں اس بات کی، وہ طوائف عورتیں وہاں گئی، اس جگہ پر سجدے میں گر گئی اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے بارشوں کو روکے رکھا اور فصل اور کھیت اجڑے ہوئے، یا اللہ تیری رحمت کو برسا دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کو پریشان مت کر، ہم ہمارے گناہوں پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ جو دعائیں تھی سجدے میں جو رو رہی تھی، خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ لوگ سجدے سے پیشانی نہیں اٹھائیں اس سے پہلے اللہ نے بارش برسا دی۔ اور خود اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز استسقاء کا عمل ایسا ہے اگر ایمان کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو کوئی ایک نماز استسقاء ایسی نہیں ہوگی جو بغیر بارش کے پوری نماز ہو جائے۔ یہ یقین والوں کی برکت سے اللہ دنیا چلاتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے اور ہم جو ہے روزانہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو بس بہت کچھ ہو گیا۔ گناہ ہمارے کیسے ہو رہے ہیں؟ میں تو ابھی جو قصہ سنایا، 30 سال تک اذان دینے والا، اقامت کرنے دینے والا اور مسجد میں نمازیں پڑھنے والا، بس 2 گناہ تھے۔ اپنے دل سے سوچیں کہ ہمارے کتنے نوجوان ایسے گناہوں میں پھنسے ہوئے، شہوانی گناہوں میں، بدکاریوں میں۔ پہلے زمانہ تھا اگر کوئی لڑکا بدماش ہے نکلا ہوا ہے، کسی لڑکی کو پہلے فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے، خط لکھ کے کسی گھر کے پاس خط دے دیتا، ہم بچپن میں سنتے تھے، ارے ان جو ہے اس بچی کو لیٹر دیا تو بچی کے بھائی گئے، بچی کے ابا گئے، ماموں گئے، اس لڑکے کو خوب ڈرائے دھمکا کے جو ہے اس معاملے کو ختم کر دیے۔ لیکن آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، روزانہ 10 میسج کر رہے ہیں۔ بھائی پہلے جو خط میں لکھا بھیجتے تھے آج وہ میسجوں میں بھیج رہے ہیں۔ بس وہ زمانے میں لوگوں کے پاس غیرت تھی، آج ہمارے کے پاس غیرت ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی۔ ہماری اولادوں پر نگرانی ہو ہماری کہ کدھر جا رہے ہیں، کس طرف ان کے ایمان کا رخ ہو رہا ہے۔ اعمال تو ختم ہو گئے، نہ نمازیں، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ رمضان کی اہمیت ہے۔ ہم بھی کالج میں پڑھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر میں مدرسے میں پڑھ کے آ جاتا کالج کو نہ جاتا تو آپ لوگ کہہ سکتے تھے آپ کو کیا معلوم اسکولوں میں کیسا رہتا۔ ہم جمعے کے دن آتے تھے، بیان سنتے تھے، جمعے کے دن دیر سے اسکول کو کالج کو جاتے تھے، اور وہ لوگ کہتے تھے دیر سے کیوں آئے؟ ہم کہتے تھے جمعہ ہے، تو ٹھیک ہے بیٹھیے۔ بھائی جو جمعہ ہے ہم کہتے تھے، اس سے ہمارا ایمان بنتا تھا۔ ہم جو ان کے سامنے کہہ رہے بھائی جمعہ ہے، ہم آج 10 منٹ دیر سے آئیں گے ہی آئیں گے، یہ ایمان ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں جو ماحول دیا ہوا ہے وہ ماحول سے ہمارا ایمان بچا ہوا تھا۔ آج اسکول کالج کے لیے جمعہ تو کیا دور کی بات، لوگ جو ہے وہاں سنسکرت کے منتر پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ایمان تو گیا، خیر ایمان تو کچھ بچا نہیں ہے۔ لڑکیوں کے کپڑے چھوٹے ہو گئے، زبانوں پہ سنسکرت کے منتر ہو گئے، نہ عربی قرآن کی ایک آیت آتی ہے، نہ مصنون دعائیں آتے ہیں، اور یہ اولاد بڑی ہو کے کون سا کارنامہ کرے گی؟ یہ اولاد بڑے ہو کے کیا کارنامے کریں گے؟
میرے بھائی اور دوستو، ایمان اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے، ایمان بچانے کی امت کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی سے تو ہم ڈریں گے نہیں، پوری حکومت مخالف ہو جائیں، کوئی پیشاب پینے والا آ کر ہمیں ڈرائیں تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ موت آنی ہے، یہاں بھی آئے گی، روڈ پہ بھی آئے گی، قید خانوں میں آئے گی، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم موت کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ہمارے ایمان کے معاملے میں ہم ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر بندہ دنیا کے معاملے میں جتنا ڈرتا ہے نا، میرا دکان کا نقصان ہو جائے گا، میرے گھر کے پیسے ختم ہو جائیں گے، یا اولاد جو ہے اولاد بیمار ہو کے ہاسپٹلوں میں چلے جائے گی، جو ڈرتا ہے، اگر اتنا ڈر اپنے ایمان کے بارے میں ڈر جاتے، اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تو وقت کے ولی بن جاتے۔ ایمان ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ہم نے کتنے قصے پڑھے، کتنے قصے، کبھی سنیں ان باتوں کو، گھروں میں تذکرہ کریں۔ قرآن میں سورہ کہف آتا ہے، اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ تو ایمان بچانے کا ہی تو واقعہ تھا۔ اصحاب کہف جو افلوس ایک علاقہ تھا، وہاں کا بادشاہ دقیانوس، اس بادشاہ نے جو ہے لوگوں پر یہ ظلم کیا ہوا تھا کہ کوئی دوسرا دین نہیں اختیار کر سکتا، میرا دین چلنا، مجھ پہ ایمان لانا۔ تو چند نوجوان یہ سوچ لیے کہ اگر ہم یہاں رہیں تو یہ ہمیں مار کے ختم کر دے گا، یا یہ ہمیں مار کے ہمیں ایمان سے نکال دے گا ظلم کر کے۔ تو وہاں سے نکل گئے، شہر سے باہر بھاگ گئے وہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ بہت مختصر میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، لمبی تفصیل خود قرآن بیان کر رہا ہے اس تفصیل کو۔ تو ایمان بچانے کے لیے وہاں سے آئے، 7 نوجوان تھے یا 9 نوجوان تھے جو وہاں سے بھاگ کے آئے تھے۔ اب کہاں چھپنا ہے، رات کا وقت ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک درخت کے پاس ایک نوجوان آ کے بیٹھا، دوسرے درخت کے پاس ایک نوجوان آ کے بیٹھا، تیسرے ایک درخت کے پاس ایک نوجوان آ کے بیٹھا۔ یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے گاؤں سے بھاگے تھے یہ لوگ، یہ مل کے نہیں بھاگے تھے، الگ الگ بھاگے تھے۔ ایک جھاڑ کے نیچے آ کر ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بھی بیٹھا ہوا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں؟ ڈر رہے ہیں کہ میں اس کو بولوں گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں گاؤں سے بھاگ کے اس طرف آیا، وہ بادشاہ میرے پیچھے لوگوں کو بھیجے گا۔ یہ ڈر کے جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں نہیں بول رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک بات بڑھی تو جو نوجوان آ کے بیٹھے اپنا ایمان بچانے کے لیے، وہ کہنے لگے دیکھو وہاں رہتے ہوئے ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے، اس لیے ہم وہاں سے بھاگ کر یہاں آئے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اتنے میں ایک چرواہا ملا جو بکریاں چروا رہا تھا، اس کے پاس ایک کتا بھی تھا، لمبا قصہ ہے۔ تو وہ لوگ وہاں سے آئے، رات گزارنے کے لیے غار میں پہنچے، رات گزارنے کے لیے غار میں گئے۔ اللہ نے ان کو 309 سال تک اللہ وہاں ایک نیند سلا دیے۔ بھائی ہم تو ایمان لائیں گے، چاہے آج کا جو لاجک سے چلتا ہے نا، اس کو یہ بات شاید دماغ پہ نہیں آتی ہوں گی کہ 309 سال تک کیسے کوئی سو سکتا ہے، کیا زمین نہیں کھائے گی، کیا وہ لوگ بوڑھے ہو کے مر نہیں جائیں گے؟ بھائی ہم تو یہ سب چیزیں نہیں سوچتے، بس قرآن میں آیا تو ہم مان لیے، نبی کی زبان پہ آیا تو ہم تسلیم کر لیے۔ ابھی معراج کا شاید آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ ہوا ہوگا، شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فرماتے ہیں کہ میں مکے سے نکلا بیت المقدس تک، کم از کم 4000 یا 3000 جو بھی کلومیٹر ہے، لمبا سفر ہے۔ رات کو میں کنڈی یوں لگایا تو کنڈی ہل رہی تھی، میں بیت المقدس کو گیا، اماموں کی انبیاء کی امامت کیا، 7 آسمانوں کے پاس گیا، عرش پر جا کر اللہ سے گفتگو کی، پھر وہاں سے واپس آیا، واپس آ کر پھر مکے میں حرم میں آیا، تو جو کنڈی میں نے چھوڑی تھی وہ ہل رہی تھی، وہ ابھی باقی ہل رہی تھی۔ یعنی اتنے تھوڑے وقت میں اللہ نے میرے کو 7 آسمانوں کا سیر کروایا۔ میں پورا قصہ بیان نہیں کر رہا ہوں، کم از کم 2 گھنٹے لمبا قصہ ہے۔ تو صبح جب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ مشرکین مکہ کو سب کو سنایا کہ اللہ نے مجھے یہ سفر کروایا اور اللہ نے مجھے یہ نمازیں عطا فرمائی ہے اور یہ قرآن کی آیات اللہ نے عطا فرمائی، تو مشرکین مکہ کو موقع ملا۔ اب وہ صحابہ سے کہتے پھر رہے ہیں، دیکھو دیکھو ہم بولتے تھے نا تمہارے نبی کیا کیا بہکے باتیں کرتے ہیں، آج تو اتنا بڑا بول دیے۔ جو آج کے زمانے میں لوگ بولتے نا مرنے کے بعد قبر ہے، مرنے کے بعد اللہ حورے دیں گے، یہ جو ہے نا، یہ جو ہر جگہ مندر بنا رہے ہیں، مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، ایک حکومت ہے، یہ لوگ جو ہے نا مسلمانوں کے دلوں سے ایمان ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے اعمال کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔
پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مرنے کے بعد 70 حوریں ملیں گی. ارے بھائی ہم تو کہتے ہیں 70,000 حوریں ملیں گی, اللہ دیں گے. ہمیں یقین ہے, ہم نہیں مانتے تمہاری 1000 بول لو. اللہ قبر میں بھائی ہم مانتے تیری بات, تیرے جیسے لاکھوں لوگوں کو ہم جوتی پہ رکھتے ہیں ہمارے نبی کے ایک فرمان پہ. یہ ہمارا ایمان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں دیکھو اتنی تھوڑی دیر میں یہ 7 آسمانوں کا سفر کیے, بیت المقدس کو جا کے آ گئے. صحابہ سے کہہ رہے ہیں, چند لوگ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جا کر ملا موقع کہ ابو بکر کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے ہٹا دیں گے. جا کر کہنے لگے کہ ابو بکر سنے ہو یہ باتیں کہ کوئی اتنی تھوڑی دیر میں اتنا سفر کر کے یہ تفصیل اتنا کر سکتا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں. کہا کس نے کہا یہ باتیں؟ کہا تمہارا ساتھی محمد نے کہا یہ باتیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے یہ بھی کہہ دیا تھا, کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں؟ یہ کہا تھا کہ واقعی کیا سچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں؟ تو مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں ہاں ابو بکر ہمارے باتوں میں آ رہے ہیں. آج بھی کمزور ایمان والے جو ہے نا, جب جو لاجک کے بارے میں سوچتے ہیں, مشرکین یہ جو آج کل کے کفار گوبر کھانے والے, یہ لوگ جب برائی کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں, ان کے دلوں میں باتیں آتی رہتی ہے, یہ بڑے پڑھے لکھے نہ سمجھ ہیں. تو وہ ابو بکر سے کہنے لگے ابو بکر ہمارے باتوں میں آ رہے ہیں. تو فوراً کہنے لگے ہاں تمہارے ساتھی محمد نے یہ باتیں کہی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر وہ یہ کہتے ہیں تو میں اس بات کو سچ مانتا ہوں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ باتیں تو میں سچ مانتا ہوں. یہ ایمان ہے. اس دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا. ایمان پر ہم جان دے دیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہمارے دلوں سے ہم جانے نہیں دیں گے. یہ ایمان ہے. ہم نے نہیں پڑھا, میں نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے. فرعون کی بیوی کا قصہ اللہ خود فرماتے ہیں, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرعون کی بیوی کا قصہ سنا رہے ہیں, مثال دے رہے ہیں. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ مجھے جنت میں یہ گھر بنا دے اور مجھے جنت میں مجھے یہ فرعون اور اس کے کاموں سے نجات دلوا اور یہ ظلم سے میری حفاظت فرما. یہ دعا تھی حضرت آسیہ کی. کیا گناہ تھا؟ بس موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیے, صرف ایمان قبول کیے ہوئے تھے. فرعون نے کہا, بہت لمبا قصہ ہے, بہت ظلم کیا, بہت ستایا, مارا, تکلیف دیا, تو لیکن وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. آخر لوگوں سے کہا, پہلے تو سولی ڈالا کہ ہاتھوں میں کیلیں ڈالی گئی اور کیلیں ڈال کر جو ہے ان کو سولی پر لٹکایا گیا. پہلے پھانسی گلے میں نہیں ڈالی جاتی تھی, ہاتھوں میں کیلیں مار کے اس طرح جو کرسچنس جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو نشانی دکھتی ہے لکڑی پہ سولی دی جاتی ہے, اس طرح لکڑی سے ہاتھوں کو کیلیں مار کر ٹھوسا جاتا تھا. تو حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس طرح لکڑی پر لٹکایا گیا اور بار بار یہ کہا گیا کہ تم موسیٰ کلیم اللہ کے دین سے بیزاری کا اعلان کر دو, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, معاف کر دیں گے. وہ تو کہہ رہی کہ میں تو اس ایمان پر ہوں. آخر فرعون نے کہا کہ تم لوگ بڑے بڑے چٹان پتھروں کے لے کر آؤ, لا کر اس آسیہ کو نیچے لٹا دو اور کہو کہ تم موسیٰ کا دین چھوڑتی ہو. اگر چھوڑتی ہو تو ہم فرعون کی بیوی بنا کر باعزت واپس لے کر جائیں گے. اگر تم کلیم اللہ کا دین نہیں چھوڑتی تو یہ پتھر چٹان کے اس کے اوپر دے مارنا یہاں تک کہ اس کے جسم کا قیمہ ہو جائے. یہ تکلیفیں تھیں. جب یہ تکلیفیں ان سے برداشت نہیں ہوئی تو حضرت آسیہ نے اس وقت کہا تھا, یا اللہ مجھے جنت میں گھر عطا فرما اور یہ فرعون اور اس کے کاموں سے میری حفاظت فرما اور یہ قوم کے ظلم سے میری حفاظت فرما. ایک دعا کی تھی. اس دعا کی وجہ سے وہ لوگ پتھر مارنے سے پہلے ان کی موت ہو گئی, ان کا انتقال ہو گیا. اس درد سے, اس عذاب سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. کیا تھا؟ ایمان تھا. آج ہماری بچیاں, ارے بھائی گندا انسان ایک منی کے قطرے سے پیدا ہونے والا, اس کی شکل صورت یا چند پیسوں پر کسی غیر سے شادی کر کے ایمان چھوڑ دے رہی ہے, مسلمانوں کے گھر سے دور ہو رہی ہے, کیونکہ ماں باپ نے اس کو ایمان کی قیمت نہیں سمجھائی ہے, دین محمدی کی قیمت نہیں سمجھائی ہے. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کی, بچوں کے ایمان کی فکر کریں, ایمان کی قیمت ان کو سمجھائیں, دین کی محنت اور دین کی محنتوں میں اولاد کو لگائیں. کیا ہم نے وہ قصہ نہیں سنا ہے؟ بڑے تو بہت سنے ہوں گے. آج کل کے نوجوان نہ مسجد میں آتے ہیں, نہ جمعے میں آتے ہیں, نہ کسی جلسے میں آتے ہیں, گھگا کے ہاتھ پکڑ کے بھائی آ جاؤ 1 گھنٹہ بیان ہوگا, بیان کے بعد چائے بسکٹ ہوگا, مہربانی کرنے کے جیسا آ جاتے ہیں.
وہی شوق سے آنے والے ہی نہیں رہے۔ تو موسیٰ فرعون کی باندی کا قصہ کیا ہم نے نہیں پڑھا ہے؟ فرعون کی باندی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی نیچے گر گئی، فرعون کی بیٹی کو کہا بسم اللہ، تو وہ کہنے لگی یہ کس کے نام سے تم کہہ رہی ہو؟ میرے باپ کا نام لو، بسم فرعون، کہ فرعون کے نام سے۔ کہنے لگی نہیں میں تو اسی رب کو مانتی ہوں، ربی و ربی موسیٰ، اللہ، کہ اللہ میرا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب تو اللہ ہے، میں اسی پر ایمان رکھتی ہوں۔ تو وہ بچی گئی اپنے باپ سے شکایت کی، فرعون اس کو تکلیفیں دیا، آخر سپاہیوں سے کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس کی بچیاں تھیں، ان بچیوں کو پکڑ کے لا کر کہا ایک دیگ جلاؤ، اس میں تیل لگایا گیا اور تیل جلایا گیا، بھڑکایا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ موسیٰ کے دین کو چھوڑ دو، جان بخش دوں گا۔ تو اس کو کہنے لگی نہیں چھوڑ سکتی، میں نے موسیٰ کے دین پر ایمان لایا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلمے کے لیے جانیں دی جاتی ہیں، پیسوں کے لیے کلمے کو بیچا نہیں جاتا، اور لوگوں کے واہ واہی کے لیے یا حکومتوں کی گدیوں کے لیے دین کو بیچا نہیں جاتا، کلمے کو چھوڑا نہیں جاتا۔ آج ہماری نسلیں ایمان سے، میں کندکور کی بات کہہ رہا ہوں، جس درد سے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین سے دور ہو چکے ہیں۔ پہلے وقت تھا ہمارے بڑوں کا جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، جو قبروں میں پہنچ گئے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایک ایمان سے نکل جاتا تو اس کو قبرستان میں آنے نہیں دیتے تھے، اس سے بڑھ کے تو نہیں کر سکتے نا ہم اس ملک میں، تو کہتے تھے ہم قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیں گے، جا جلا کے مر تیری لاش کو، ہم تو ہمارے قبرستان میں تدفین نہیں کریں گے، رک جاتے تھے۔ لیکن آج اتنی کمزوری آ گئی کہ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ایمان سے نکلا ہوا ہے۔ اس فرعون نے کہا تھا اس کی ایک بیٹی کو اٹھاؤ تیل میں ڈالو، ڈالا گیا، پھر دوسری کو اٹھاؤ تیل میں ڈالو، تیل میں ڈالا گیا، اور پھر پوچھ رہا ہے ایمان چھوڑو گی؟ کہ نہیں چھوڑ سکتی، میں ایمان کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ تو وہ کہنے لگا، اب تیسری ایک چھوٹی بیٹی جو دودھ پینے والی بچی تھی، جب اس کو ڈالنے کے لیے ہاتھ سے بچی کو کھینچا گیا تو وہ ماں کا دل ایک تڑپ اٹھا، تو اس وقت اللہ نے اس بچی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ تو اس لڑکی نے اپنی ماں سے کہا تھا، یا اماں، اے میری امی، اقتحمی، صبر کر لینا، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیفوں میں بہت چھوٹی ہیں، دنیا کی تکلیف پہ صبر کر لینا، آخرت کی تکلیف صبر نہیں کر سکو گی۔ اور آخر میں اس ماں کو بھی اس تیل میں ڈال کر جلا دیا گیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ حضرت حبیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو جہاد کے لیے روم گئے ہوئے تھے۔ روم اس وقت کا سپر پاور تھا، آج کا جیسا امریکہ ہے نا ویسا سپر پاور تھا۔ تو روم کی سلطنت کے پاس گئے، 10 فوجی پکڑے گئے، آنکھوں کے سامنے 9 لوگوں کو قتل کر دیا، اب یہ ایک بچے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ تو عیسائی بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم عیسائیت قبول کر لو، میں میری بیٹی سے شادی کروں گا، میری آدھی حکومت عطا کر دوں گا، بس تو ایک کام کر لے کے ایمان چھوڑ کے نصرانی بن جا۔ بس اتنی ہی بات اس نے کہی تھی حبیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حبیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ بھائی حکومت پیش کی جا رہی ہے، رومن امپائرز، کبھی پڑھیں آپ رومن امپائرز کیا تھے اس زمانے کے۔ آج کل کے جو امریکہ برٹن جو ہم سوچتے ہیں تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، تنہا تنہا بادشاہ اور حکومت زندگی بھر کی۔ تو اس نے کہا آدھی حکومت دے دوں گا، تو اس نے کہا میں قبول نہیں کرتا۔ تو اس نے یہ کیا کہ قید خانے میں ڈالا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دینا، پینے کے لیے کچھ نہیں دینا۔ 3 دن ہو گئے، نہ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا۔ اس کے بعد جب جو کھانے کے لیے رکھا جاتا تھا وہ خنزیر کا گوشت تھا، اور دوسرا جو ہے شراب پینے کے لیے رکھی جاتی تھی، اور ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کر کے آدھا برہنہ کر کے، رومن، آج کی جو اٹلی جو ہے نا اس کو روم کہتے ہیں، تو رومن سلطنت آج بھی وہ لوگ خوبصورت رہتے ہیں، تو وہاں کی خوبصورت لڑکی کو تیار کر کے نیم برہنہ کر کے ان کے کمرے میں بھیجا گیا، اور کہا گیا کہ دیکھو کس چیز سے تمہیں کون روک رہا ہے، تم جوان ہو، میں خوبصورت، کوئی یہاں روکنے والا نہیں ہے، بس تم ہے اور میں ہے۔ سامنے دعوت دے رہی ہے لیکن یہ اپنا سر نیچے جھکائے ہوئے ہیں، آنکھیں نیچے رکھے ہوئے ہیں، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہے، اور سامنے کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت پکا ہوا اور دوسرا شراب رکھا ہوا ہے۔ 3 دن ہو گئے، نہ کھایا نہ پیا نہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا۔
وہ یہ سوچ رہا تھا شراب پیے گا، نشے میں بھی عورت سے بھی مل لے گا، خنزیر کا گوشت بھی کھا لے گا، یا عورت کے چکر میں آئے گا تو حرام میں آئے گا تو ایمان نکل جائے گا، یہ بھی کر لے گا وہ بھی کر لے گا، ساتھ میں ایمان بھی نکل جائے گا۔ یہ تو ایک کوشش تھی۔ 3 دن ہو گئے، وہ لڑکی باہر آئی، باہر آ کر بادشاہ سے کہتی ہے بادشاہ تم کس کے پاس مجھے بھیجے ہو؟ الا این ارسلتنی الا حجر او حدید، کون سا پتھر کا ٹکڑا ہے، یہ پتھر ہے یا لوہے کا ٹکڑا ہے؟ نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ مجھ کو دیکھتا ہے، اس کو میں کیسے گمراہ کروں؟ 3 دن تک میں پوری کوشش کرتی رہی لیکن وہ میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ اور یہ ایمان کی قیمت تھی، آدھی سلطنت کو ٹھکرا دیا۔ آج ہم ایمان کے بارے میں ہماری نسلوں کو نہیں سمجھایا تو آج ہماری نسلیں محبت کے چکر میں مجنوں بنے ہوئے کلمے کو چھوڑ رہے ہیں۔ بھائی پوری دنیا ہم تباہ کر سکتے ہیں، خود شہید ہو سکتے ہیں، لیکن کلمہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ایمان ہمارے دلوں سے ہم جانے نہیں دے سکتے۔ یہ باتیں اپنے گھروں میں بولیں، خواتین کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو ایمان کی قیمت سمجھائیں۔ ایمان اگر دل سے نکل گیا تو ہم سے بہتر تو راستے میں پھرنے والا کتا ہے، راستے میں پھرنے والے گندگی کھانے والا خنزیر، یہ ہمارے بے ایمانی سے زیادہ بہتر۔ یہ چھوٹی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ تاتاریوں کا زمانہ تھا، ایک اللہ والے وہاں سے گزر رہے تھے اور چنگیز خان کا بیٹا تیمور، شاید دوسرا جو ہے تیمور کا بھائی، سواری اور پورے لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں اتنا مختصر بولوں بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، اس زمانے میں کیا حالات تھے، مسلمانوں پر کیا ہیبت تھی اس وقت میں، کیسے مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ ایک دن میں بغداد میں 3 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا مسلمانوں کو۔ ایسے حالات میں جب وہ وہاں تھے، اللہ کے ولی قریب سے گزر کے جا رہے تھے تو اس نے شہزادہ دیکھا تو سپاہیوں سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس، پکڑ کے لانے کے بعد اس نے ذلت آمیز انداز میں پوچھا اے بڈھے تو بہتر ہے یا میرا یہ شکاری کتا جس کو میں ساتھ میں لے کر چلتا ہوں یہ بہتر ہے؟ تو انہوں نے بڑی بے باکی سے کہا تھا اگر میں ایمان کی حالت میں مر گیا تیرے کتے سے میں بہتر، اگر بغیر ایمان کے میری موت آ گئی تو تیرا کتا مجھ سے بہتر۔ یہ بات اس کے دل پہ لگی۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں یہ باتیں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی قیمت کے تذکرے ہوں، ہماری نسلوں کو ہمارے گھروں میں ایمان کے مذاکرے ہوں، ایمان کی اہمیت دلوں میں بٹھائیں اور ایمان کے لیے دعائیں کریں اللہ سے، یا اللہ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اگر ایمان ختم ہونے والا ہے تو اس سے پہلے موت عطا فرما۔ اس کے لیے تمام ساتھی دعائیں کریں، ایمان کی محنت اور ایمان کے مذاکرے کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔